بائبل کی کچھ آیات جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جشوا اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اکمال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہاں خدا یشوع کو اسرائیل کے لیڈر کی حیثیت سے یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ خدا کا کلام دوسرے کتابوں کی کہانیوں کے جیسے نہیں لکھا گیا، اور نہ ہی یہ کوئی کہانی کی کتاب ہے، بلکہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں جس کے مطابق عمل کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یشوع کی زندگی پر غور کریں تو ایک رہنما کی حیثیت سے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ اس نے کتنی ہی لڑائیاں خدا کی طاقت سے جیتیں۔ یہ وہی یشوع ہے جس کی دعا سے سورج تھم گیا، اور اس میں اتنی طاقت اس لیے آئی کیونکہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتا تھا اور اسے جانتا تھا۔ بائبل کسی بھی دوسری کتاب کی طرح نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی حوصلہ افزائی کے لیے کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بائبل میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہیں تو بائبل آپ کو یہ بھی سکھائے گی۔ اگر آپ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بائبل آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ لوکا اس کا 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ اس لیے بائبل پورے طور پر مکمل ہے۔ بائبل کو پڑھنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور خدا نے بھی جشوا کو حکم دیا کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، اور یہ کامیابی دنیاوی کامیابی نہیں جو ایک ہی بار میں ختم ہو جاتی ہے۔ بائبل اسے اچھی کامیابی قرار دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی کامیابی جو کسی بھی کامیابی سے بہتر ہے، اور یہ کامیابی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ کیا آپ خواہش مند ہیں کہ آپ جسمانی اور روحانی طور پر کامیاب ہوں؟ بائبل ایک بہترین کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ خدا کے کلام کو روزانہ پڑھنے سے اور اس کو سننے سے ہم ہر روز خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو سننا شروع کرتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں کہ خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت، یرمیہ اس کا 29واں باب اس کی 11ویں آیت۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کے منصوبے کو جاننا جو آپ کی زندگی کے لیے ہے، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے ہم جیسے ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کر رہے ہوں، یا کوئی بھی حالات ہمیں جکڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، یا ہم نے اپنے لیے کوئی بھی منصوبہ کیوں نہ بنایا ہو، خدا نے ہمارے لیے بھی ایک منصوبہ بنا رکھا ہے، اور یہ اچھے منصوبے ہیں نہ کہ برے۔ لوگ اس چیز میں بہت جلدی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے تو وہ خدا کو الزام دیتے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے اس کے پاس ہمارے لیے اچھے منصوبے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں نیک انجام دے گا، چاہے ہم نے اپنے لیے کوئی بھی منصوبے کیوں نہ بنائے ہوں، لیکن جب ہم اپنے خیالات کو خدا کے حضور لاتے ہیں تو وہ اپنے منصوبوں کو پورا کرتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر جو کچھ ہماری زندگیوں میں برا ہوتا ہے ہم اس کا الزام خدا کو کیوں دیتے ہیں؟ ایک چیز جو لوگ خاص کر مسیحی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کی زندگی بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ان کی زندگی بہتر ہے، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو وہ خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا کو اس کا الزام دیتے ہیں۔ وہ اس آیت کو بھول جاتے ہیں، گلاطیوں 6 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ اس چیز پر یقین رکھیے کہ آپ جو کچھ بوتے ہیں آپ وہی کاٹیں گے، اور آپ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ اپنی زندگی کا معائنہ کیجئے۔ کیا آپ اچھی چیزیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے ہر لمحات سے پہلے خدا کو یاد کرتے ہیں؟ یا آپ اپنی زندگی میں خدا کے بغیر ہی خود ہی تمام کام کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو خدا کے منصوبوں کے مطابق چلائیں۔ خدا سے پوچھیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کیا چاہتا ہے۔
آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کے لیے خدا سے یہ پوچھے کہ وہ آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ آپ خود خدا سے کہیں اور وہ آپ کو دکھائے گا کہ اس کے لیے آپ کے منصوبے کیا ہیں۔ آپ کسی دوسرے کی ہدایت کے مطابق نہ چلیں، وہ صرف آپ پر کام کا دباؤ بڑھاتے ہیں اور نہ ہی اس کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ صرف خدا سے پوچھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ امثال اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خدا کے پاس آپ سبھی کے لیے منصوبہ ہے۔ آپ سبھی کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے منصوبوں کو جانیں۔ خدا کے پاس آپ کے لیے اچھے خیالات ہیں۔ خدا کے پاس آپ سبھی کے لیے اچھائی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے منصوبوں کو جانیں یا آپ اپنے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے انجام کو پائیں۔ کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ آپ اسے پائیں؟ آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی کا استعمال کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل بہتر ہو۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے آپ خدا کے مطابق چلیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ 3 آیت، 2 کرنتھی اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہ آیت ہمیں اس چیز کی یاد دلاتی ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم نئے طور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ آیت ہمیں اس چیز کی بھی یاد دلاتی ہے کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور ہماری تمام تر پچھلی غلطیاں مسیح میں معاف ہو چکی ہیں، اور جب کہ ہم مسیح میں نئے ہیں تو ہماری پچھلی غلطیاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں۔ پچھلی زندگی جو ہم جی چکے ہیں خدا نے اسے مٹا دیا ہے اور خدا اب ہمارا باپ ہے، اور یہ ایک عظیم وعدہ ہے اور یہ خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ لوگوں کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کو پڑھا کریں۔ یہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ یہ جانیں کہ آپ اپنی پچھلی زندگی میں نہیں جا سکتے، اور یہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ یہ جانیں کہ اب آپ نئے ہیں۔ آپ کا پرانا حصہ جاتا رہا اور آپ مسیح میں دوبارہ سے جی اٹھے ہیں، اور اس لیے آپ اپنی پرانی زندگی میں بھی جانا نہیں چاہیں گے۔ رومیو 6 باب اور اس کی 2 آیت میں پولس کہتا ہے، ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ اگر آپ اسے مزید پڑھیں تو 4 آیت میں لکھا ہے، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اور جس طرح سے ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک نئے انسان کے طور پر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کون سے گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں جس سے آپ چھوٹ نہیں پا رہے۔ آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ اس بات کو یاد کریں گے کہ میں مسیح میں نیا ہوں اور مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے تمام تر گناہوں کو ترک کروں اور تمام تر پچھلی غلطیوں سے توبہ کروں۔ ہو سکتا ہے آپ کی پچھلی زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہو، آپ آج بھی اس میں جھکڑے ہوئے ہوں۔ آپ ان سب چیزوں کے بارے میں بھول جائیں اور خود کو تیار کریں، ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور خدا میں بڑھتے جائیں، اور خود سے یہ کہیں کہ آپ ایک نئے انسان ہیں، اور اپنے بدنوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ 4 آیت، فلپیوں اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پولس یہ کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام تر چیزوں کو کر سکتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت چھوٹی چیزیں کر سکتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جس میں کم قوت استعمال ہوتی ہے، اس نے کہا تمام چیزیں، اور اس نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ وہ تمام تر چیزیں اپنی مدد سے نہیں بلکہ خدا کی مدد سے کر سکتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ وہ تمام تر چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے کر سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں تمام تر کام اپنی ہی مرضی کے مطابق کرتے ہیں یا آپ خدا سے طاقت مانگتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی طاقت محدود حد تک ہے۔ چونکہ آپ کی طاقت محدود ہے اس لیے آپ کی کامیابی بھی محدود حد تک ہوگی، لیکن اگر آپ مسیح کے وسیلہ سے کام کو کریں گے تو اس کامیابی کی کوئی حد نہ ہوگی،
اور یہ بائبل کی آیت ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم مسیح یسوع پر بھروسہ رکھیں، اور یہ آیت ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا بھی سکھاتی ہے۔ ہم جو بھی کام کریں، اگر ہم نے وہ مسیح کی طاقت سے کیا ہے تو ہمیں اس چیز پر بھروسہ رکھنا ہے کہ مسیح ہمیں کامیابی بھی دے گا۔ اور نہ ہی صرف آپ ایمان رکھ کر کامیابی کو پا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو کام بھی کرنا ہے۔ آپ بغیر کام کیے کرسی پر صرف بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا مجھے کامیابیاں دے گا۔ آپ کو کام کرنے اور اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔